بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ہم لوگ عمدۃ الاحکام للامام المقدسی اس کتاب میں کتاب الصیام پڑھ رہے ہیں، اور آج جس حدیث سے ہم لوگوں کو اپنا تسلسل جاری رکھنا ہے وہ ہے حدیث نمبر 192، الحدیث الثانی والتسعون بعد المئہ. بعض پی ڈی ایف کے نسخوں میں 242 ہے. جی شیخ شروع کریں. بسم الله الرحمن الرحيم. باب أفضل الصيام وغيره. عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما قال: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الذي قلت ذلك. فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر وقم ونم وصم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قلت: إني لأطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يومين. قلت: إني لأطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود عليه السلام، وهو أفضل الصيام. قلت: إني لأطيق أفضل من ذلك. فقال: لا أفضل من ذلك. وفي رواية: من ذلك لا نافية للجنس، فتحة لا أفضل من ذلك. جی. وفي رواية قال: لا صوم فوق صوم أخي داود عليه السلام شطر الدهر، صم يوما وأفطر يوما. جی. وعن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود عليه السلام، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. وعن محمد بن عباد بن جعفر قال: سألت جابر بن عبد الله: أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. وزاد مسلم: ورب الكعبة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو بعده. وعن أبي عبيدة مولى ابن أزهر واسمه سعد بن عبيد قال: اس میں صرف ابی عبید ہے، تا ہے آپ کے اس میں؟ جی. اچھا ٹھیک. عن أبي عبيدة مولى ابن أزهر واسمه سعد بن عبيد جی. قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما: يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون من نسككم. الذي وعن أبي اتنا ہی ہے شیخ. اچھا ٹھیک تأكلون من نسككم. ٹھیک ہے تھوڑا سا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين: النحر والفطر. وعن اشتمال الصماء وأن يحتب الرجل في ثوب واحد، أن يحتبي الرجل في ثوب واحد. وعن الصلاة بعد الصبح والعصر. أخرجه مسلم بتمامه. طيب. وأخرج البخاري الصوم فقط. الصوم فقط. طيب الصوم. ان شاء اللہ. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: اچھا چلیں یہ پڑھ لیں، اور ایک حدیث جو ہے یہ اس کے بعد باب لیلۃ القدر الگ آ رہا ہے،
पढ़ लें। जी जी وعن जी وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا जी जी وصلى الله عليه وسلم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. ہم لوگ عمدۃ الاحکام للامام المقدسی اس کتاب میں کتاب الصیام سے بعض حدیثیں پڑھ چکے ہیں. اب جو حدیث پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نمبر ہے 192. الحدیث الثانی و90 بعد المئہ. بعض پی ڈی ایف کے نسخوں میں حدیث نمبر 242. حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے حدیث مروی ہے. وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ہوئی کہ میں نے ایسی بات کہی کہ میں اب ہمیشہ دن میں روزہ رکھوں گا، رات میں قیام کروں گا، یعنی نمازیں پڑھتا رہوں گا. ما عشت کے الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ جب تک اللہ میری زندگی باقی رکھے اب میرا یہی معمول رہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بلا کر تاکید کی، کہا کہ کیا تم نے ایسی بات کہی ہے؟ انہوں نے کہا جی اللہ کے رسول میں نے ایسی بات کہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ دیکھو ایسا جو تم اپنے آپ پر ایک چیز کو فرض کر لے رہے ہو یا طے کر لے رہے ہو اس کی تمہیں طاقت نہیں رہے گی. اب تو جوان ہو، اب تو طاقت ہے، روزے بھی رکھ سکتے ہو، راتوں کو جاگ بھی سکتے ہو، لیکن بعد میں یہ نہیں کر پاؤ گے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مشورہ دیا کہ دیکھو ایک دن روزہ رکھ لو، ایک دن افطار کر لینا، پھر تھوڑا سو بھی لینا، تھوڑا جاگ بھی لینا. اور اس کی کیفیت کیا ہوگی روزوں کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلے انہیں مشورہ دیا، مہینے کے 3 روزے رکھنے کے لیے کہا اور کہا کہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر لکھی جاتی ہے. اس اعتبار سے آپ کے 3 روزوں کے ثواب کا اعتبار گویا کہ 30 روزوں کے ثواب کا حساب ہو جائے گا. انہوں نے کہا اللہ کے رسول میری طاقت اس سے بھی زیادہ کی ہے، یعنی میں 3 روزے یہ تو میری طاقت کے اعتبار سے بہت ہی کم معلوم ہوتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے اگر ایسی بات ہے تو ایک دن روزہ رکھو، 2 دن افطار کرو. پھر انہوں نے دہرائی بات کہ مجھے اس سے بھی زیادہ کی گنجائش ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر ایسی بات ہے تو پھر تم ایک دن روزہ رکھو، ایک دن افطار کرو، یہ صیام داؤد ہے اور یہ افضل صیام ہے. انہوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول مجھے اور بھی اس سے بھی زیادہ روزے رکھنے کی طاقت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا افضل من ذلک، اس سے بہتر کوئی روزہ نہیں. جو صیام داؤد ہے وہ سب سے بہترین ہے. اگر آدمی بہت طاقتور ہے، اس بات کی اسے گنجائش ہے، عبادت کا شوق ہے، تو پھر وہ زیادہ سے زیادہ حضرت داؤد علیہ السلام کے طریقے کو اپنائے کہ ایک دن روزہ رکھے، ایک دن افطار کر لے. دوسری روایت میں یہ ہے کہ روزہ داؤد علیہ السلام کے روزے سے زیادہ کوئی روزہ بہتر نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے بالکل آدھا کر لیا. آدھے دنوں میں روزے رکھے، آدھے دنوں کا افطار ہو جائے گا. فصم یومن و افطر یومن، اس کی نوعیت یہی ہوگی کہ آپ ایک دن روزہ رکھیں، ایک دن افطار کریں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مشورتاً بتلایا، سمجھایا. اب اس حدیث سے جو مسائل مستنبط ہو رہے ہیں اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کا نیک عمل میں تسابق تھا اور زیادہ سے زیادہ وہ نیکیاں کرنے اور عبادت میں اپنا وقت گزارنے کے لیے فکر مند رہتے تھے. یہ بات اس حدیث سے کھل کر سامنے آتی. دوسری چیز کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی جانکاری تھی کہ لوگوں کا جو جذبہ ہے عبادت کے سلسلے میں یہ ایک مدت تک چلے گا، پھر اس کے اندر فتور آ سکتا ہے. بعد میں ان کے اوپر یہ چیزیں شاخ گزرنے لگیں گی، ان کو اس سے جو ہے تھوڑی سی تکلیف بھی ہونے لگے گی.
اور بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اندیشے کا اظہار کیا کہ تم اس کی طاقت نہیں رکھ سکو گے، فَإِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا فَإِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ فَصُمْ يَوْمًا فَصُمْ وَأَفْطِرْ، آپ نے یہ بات ان سے کہی تھی۔ تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے کو نہیں قبول کیا، انہوں نے کہا نہیں مجھے اور زیادہ کی طاقت ہے، تو مستقل آپ اپنے اوپر گویا کہ اضافے کی درخواست کرتے جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری ان کو جو اختیار دیا تھا، ان کو جو مشورہ دیا تھا، وہ صیام داؤد کا دیا تھا کہ ایک دن روزہ رکھ لو، ایک دن افطار کر لو۔ لیکن انہوں نے جب اس سے بھی آگے کا سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود واضح الفاظ میں کہا تھا لا افضل من ذلک، اس سے بہتر تو کوئی روزہ ہو نہیں سکتا۔ لیکن انہوں نے اس رخصت کو قبول نہیں کیا۔ آخر کار انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی اس خواہش پر ہی مداومت اختیار کی کہ وہ ہمیشہ روزے رکھیں گے، اور انہوں نے رکھنا شروع بھی کیا۔ آخر میں ایسا ہوا کہ جب وہ کمزور ہو گئے، بزرگ ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، تو انہیں بہت یہ چیزیں شاخ گزرنے لگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہتے انہوں نے تو اس بات کی خواہش ظاہر کی، شدید خواہش ظاہر کی کہ مجھے اور زیادہ کی اجازت ہو تو اچھا ہے۔ لیکن آخری ایام میں جب انسان کمزور ہو جاتا ہے تو پھر ایسی طاقت نہیں رہتی جب جیسی جوانی میں رہتی، اس قدر روزوں کی کثرت، اس قدر رات میں نفل نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہوتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انہیں مشورہ دیا تھا وہی بہتر ہے، وہی افضل ہے، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس بات پر شاہد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مستقل روزہ نہیں رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات منقول ہے کہ 13، 14، 15 کو روزہ رکھتے تھے، پیر جمعرات کو رکھتے تھے، یہ عمومی مہینوں کی بات ہے۔ پھر خاص طور پر رمضان کے تو پورے مہینے کے روزے فرض ہیں، وہ تو رکھتے ہی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جو روزے رکھا کرتے تھے وہ شعبان میں رکھا کرتے تھے، اگر نفل روزوں کا اعتبار کیا جائے۔ اس کے علاوہ محرم میں بھی کہ بہتر نفل روزوں کی جن مہینوں میں فضیلت آئی ہے اس میں ماہ محرم بھی ہے۔ تو یہ کچھ خاص مخصوص ایام ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفل روزہ رکھا کرتے تھے، اور اسی کو اپنانا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے وہ قدوہ حسنہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جس کو بھی اللہ اور یوم آخرت کی امید ہے، اس دن کے ثواب کو وہ پانا چاہتا ہے، تو اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اپنانا چاہیے، یہی صحیح طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنتیں اپنائیں اس کو چھوڑ کر یہ سوچنا کہ نہیں میں اس سے زیادہ کروں گا تو یہ میرے حق میں زیادہ افضل ہوگا، یہ مناسب نہیں۔ ہم نے دیگر احادیث میں اس کے کچھ الفاظ کو بدل کر پڑھا بھی ہے، مشکات میں بھی یہ حدیثیں ہیں۔ اس میں حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غیر موجودگی میں آپ کی عبادتوں کے تعلق سے سوال کیا۔ جب حضرت عائشہ نے بتلایا کہ آپ کی ایسی کوئی خاص عبادت نہیں ہے تو فَكَأَنَّهُمْ تَقَالُوهَا، ان لوگوں کو ایسے لگا کہ بھئی یہ تو بہت ہی معمولی ہے، قلیل سے تقال یعنی تفاعل کا صیغہ، آپس میں سب ایک دوسرے کو گویا کہ اس نظر سے دیکھنے لگے کہ یہ تو کوئی خاص عبادت اس میں ایسی نظر نہیں آ رہی جو ہم کو ایسے لگے کہ اس سے ہم اور آگے بڑھ جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اعمال کو سن کر انہوں نے اپنی خواہشوں کا اظہار کیا۔ کسی نے کہا کہ میں نکاح وکاح سے الگ رہوں گا، میں شادی ہی نہیں کروں گا، کسی نے کہا کہ میں رات بھر نماز پڑھوں گا، کسی نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا۔ یہ ساری باتیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیان کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں کہا کہ دیکھو میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں افطار بھی کرتا ہوں، میں نے شادی بھی کر رکھی ہے، اور میں سوتا بھی ہوں، جاگتا بھی ہوں۔ اسی حدیث کے آخر میں یہ ٹکڑا ہے فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، کہ جو آدمی میری سنت سے اعراض کرے، منہ موڑے، وہ میرے طریقے پر نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے افضل طریقہ وہی ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا تھا۔ رہی بات کہ اب انہوں نے جو روزہ رکھا
اور انہوں نے اپنی قدرت کی بنیاد پر، طاقت کی بنیاد پر روزے رکھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسندیدہ نہیں بتلایا. یہ مستحب عمل نہیں ہے. ہمیشہ ہمیشہ سال بھر، زندگی بھر روزے رکھنا یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے اسلام میں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اسے منع کیا تھا. اس کے بعد آخری حد، اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ نفل روزوں کے لیے آخری حد اگر آپ دیکھیں گے تو وہ ایک دن روزہ رکھنا اور ایک دن افطار کرنا، یہ آخری حد ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دیگر حدیث میں یہ بھی بیان کیا، لا صام من صام الابد، جس نے ہمیشہ روزے رکھے وہ گویا کہ اس نے روزہ ہی نہیں رکھا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے یہ ساری باتیں منقول ہیں. گویا کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شریعت میں اللہ تعالیٰ نے آسانی رکھی ہے بندوں کے لیے. جو بھی طریقہ بیان کیا ہے اس کے ذریعے سے انسانوں کے لیے خود بھلائی، کیونکہ انسان اگر کچھ دیر سوئے گا، کچھ دیر عبادت کرے گا تو اس کے اندر نشاطگی زیادہ ہوگی. چند دن روزے رکھے گا، چند دن چھوڑ دے گا تو اس میں روزے رکھنے میں نشاطگی زیادہ ہوگی. تو یہ اللہ رب العزت کو زیادہ پتہ ہے کہ بندوں کے لیے کون سا عمل زیادہ بہتر ہے. اسی لیے شریعت اسلامیہ نے ہمیشہ ہمیشہ روزہ رکھنے کو پسند نہیں کیا. اب اس کے بعد جو دوسری حدیث ہے، حدیث نمبر 193، حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما ہی سے مروی ہے. جی ایک چھوٹا سا سوال ہے شیخ. جی فرمائیں. تو کیا حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص پوری زندگی وہ ایک دن روزہ رکھتے رہے، ایک دن چھوڑتے رہے کیسے مرتے تک؟ کیونکہ انہوں نے کہا کہ اگر میں آپ کی نصیحت کو عمل سن لیتا تو بہتر تھا. کا مطلب کیا پوری زندگی انہوں آخری تک رکھے کیا؟ آپ جو سوال شروع کیے کیسے کہ کیا حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص ایک دن روزہ رکھے ایک دن افطار کیا، ایسا پوچھ رہے ہیں آپ؟ ہاں جی ہاں جی، پوری زندگی انہوں نے اللہ کے نبی کے بات پر عمل کیا. آخری میں کہا کہ اگر میں اللہ کی بات کو مان لیتا تو اچھا تھا، ابھی مجھے تکلیف ہو رہی ہے. مطلب کیا تو پوری زندگی وہ ایک دن رکھتے رہے ایک دن چھوڑتے رہے کیسے؟ ایسا نہیں، انہوں نے پورے دن روزے رکھ لیے تھے. اختیار ایسا ہی کر لیا انہوں نے کوئی رخصت قبول نہیں کی اللہ کے رسول کی. انہوں نے ہفتے کے 7 دن روزہ رکھنے کو اپنے آپ پر اللہ اکبر. ہاں گویا کہ طے کر لیا تھا. مہینے کے 29 یا 30 دن پورے روزے رکھتے تھے. بس جو روزے حرام ہیں، مثال کے طور پر عید الفطر اور ایام التشریق، عید الاضحیٰ، اس روزے کو گویا کہ وہ نہیں رکھتے تھے. باقی سارے دنوں کے روزے رکھتے تھے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک نہیں 2-3 مرتبہ ان کو مشورہ دیا، ان کو سمجھایا کہ صحیح بہتر طریقہ کیا ہے. لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا اور اسی پر عمل کرتے رہے. اور آخری عمر میں انہوں نے اس بات کو محسوس کیا کہ میرا یہ طریقہ جو میں نے اپنا لیا ہے یہ صحیح زیادہ نہیں ہے، زیادہ صحیح نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصت کو میں مان لیتا تو میرے لیے وہ بہتر رہتا. واضح ہوئی شیخ بات؟ یعنی کہ پوری زندگی وہ ہر دن روزہ رہتے تھے. ہر دن پورے دن وہ روزہ رکھتے ہی تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جزاک اللہ خیر شیخ، جزاک اللہ. وہ جو حدیث میں کانہم تقالوها والکہنا، جی انہوں اپنے عمل کو معمولی سمجھے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو معمولی سمجھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو ہی انہوں نے معمولی سمجھا تھا. کیونکہ حضرت کم عائشہ نے سمجھے. جو بیان کیا کہ ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دن بھر نماز پڑھتے رہے ہوں گھر میں، یا پھر جو ہے رات پوری نماز پڑھتے ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. حضرت عائشہ نے وہی بیان کیا جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات تھے. تو اس وجہ سے ہی انہوں نے طے کر لیا کہ بھائی وقد غفر له ما تقدم من ذنبی. اللہ کے رسول جب اتنی عبادت کر رہے ہیں، یہ تو پھر بھی معمولی ہی کر رہے ہیں. اب یہ تو ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے اللہ کے رسول کے چونکہ گناہ معاف ہو چکے ہیں تو ان کے لیے یہ پھر بھی بہتر ہے. ہم کو اگر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ایک نہیں کہ ہمارے بھی گناہوں کی بخشش کی خواہش ہو تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کرنا چاہیے. یہ انہوں نے سوچ لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کرنے کی جو فکر ان لوگوں میں بات دل میں اٹھ رہی تھی یا ان کا ذہن بن رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا
کہ ایسا مت سوچو کہ میں جتنا کر رہا ہوں اس سے آگے بڑھ کے کرنے پر تم جو ہے ایک صحیح طریقے کو اپنا لو گے. صحیح طریقہ تو میرا ہی طریقہ ہے، اتنے پر رہو، اس سے زیادہ کر کے اپنے آپ کو سختی میں نہ مبتلا کرو. واضح ہوئی مشائخ بات؟ شکریہ، جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیک. تو چلے اس کے بعد دوسری حدیث ہے 193، حدیث نمبر 193. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان احب الصیام الى اللہ صیام داود. حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ وہی راوی ہیں اس حدیث کے. تھوڑا سا اس میں غور کیجئے. وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه وكان يصوم يوما ويفطر يوما. دیکھیے یہاں پر بہترین نماز اور بہترین روزے کا نفل کی بات چل رہی ہے. نفل، بہترین نفل روزے، بہترین نفل نماز کی بات ہو رہی ہے اس حدیث میں. تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ بات نقل کی ہے حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص نے کہ سب سے بہترین روزہ حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ تھا. وہ کیا ہے؟ اس کی شرح آخر میں ہے وَكَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَأَحَبَّ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ صَلَاةُ داؤد. حضرت داؤد کی نماز ہی، رات کی نماز، وہ سب سے بہترین نماز تھی. کیسے؟ كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ، آدھی رات سوتے، وَيَقُومُ ثُلُثَهُ، پھر اٹھتے ایک تہائی عبادت کرتے، وَيَنَامُ سُدُسَهُ، پھر ایک چھٹا حصہ سو جاتے. اب بتائیں کہ اس کے اندر انہوں نے کتنی رات سوئی اور کتنے رات جاگے. ایک اجمالی ٹوٹل اگر ہم نکالیں گے پونی رات سوئے شیخ، پو رات اٹھے بس. نہیں تو مطلب آپ کے بولنے کا یہ ہے حساب کہ 3 ربع وہ سوئے ہیں اور 1 ربع جاگے ہیں. آپ ایسا کہہ رہے ہیں؟ کیا کہتا انہوں سوئے بولو سدس کہتے، سدس کیا بولے؟ شروع میں دیکھیے، شروع کر رہے ہیں نصف اللیل سوتے تھے، پھر سدس جاگتے تھے، پھر سدس سوتے تھے. تو کتنا ہوا؟ یہ پلے پڑنے والا حساب نہیں چھوڑا. کیا ہے شیخ علیم؟ حساب بہت آسان ہے. اگر اس کو گنتی کر کے ہم لوگ سمجھیں گے، مثال کے طور پہ فرض کریں، مان لیں 12 گھنٹے کی رات ہے، 12 گھنٹے کی رات ہے. ٹھیک ہے مشائخ، میرے ساتھ ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آدھی رات سوئے، تو آدھی 6 رات گھنٹے سوئے. 6 گھنٹے سوئے. ٹھیک ہے. ٹھیک. پھر ہاں وَيَقُومُ ثُلُثَهُ، پھر ثلث جو ہے عبادت اب کرتے 6 ہیں. کا سدس کتنا؟ 6 کا سدس ایک کیا؟ 6 کا سدس 1. ہاں ہاں اچھا، 6 کا سدس 1. اب ثلث کتنا ہے پوری رات کا؟ جب ہم 12 گھنٹے پکڑ لیے ہیں تو ثلث کتنا ہوگا؟ 3 گھنٹے کیا؟ ہاں 3 گھنٹے. جی جی. نہیں جی، 3 گھنٹے کیسے؟ 4 گھنٹے. 4 گھنٹے سو. ہاں 4 گھنٹے. ٹھیک ہے. تو پھر 4 گھنٹے عبادت کیے. اب پھر سدس سوئے کا مطلب 12 کا سدس کتنا ہے؟ 1. 12 کا سدس 2. ہاں 12 کا سدس 2. تو اب ملاؤ، ہاں 6 اور 2 کو ملاؤ تو کتنے ہو گئے؟ 8 گھنٹے. 8 گھنٹے ہو گئے. تو یہ 8 کتنا ہے رات کا؟ 12 گھنٹے کا 8 کتنا ہے؟ 12 گھنٹے کا 8. کہاں شیخ فضیل، 12 شیخ علیم؟ ثلث. کہاں مشائخ؟ تین حصہ. ہم 12 گھنٹے مان لیے ہیں رات کو، 8 گھنٹے سوئے تو مطلب کتنا سوئے؟ ہاں شیخ عبداللہ بھی آ گئے. صاحب 2 ثلث سوئے، ثلثان سو گئے. 2 ثلث. 4 گھنٹے کا 1 ثلث بن رہا ہے نا. ہاں صح. السلام علیکم. کیا شیخ آواز نہیں آ رہی ہے؟ مجھے کتنی آ رہی ہے؟ سب کو نہیں آ رہی ہے؟ کیا مشائخ؟ آپ کو 21 نہیں آ رہی؟ ہاں ہمیں اچھی آ رہی ہے ابو محمد. جی. تو ایسا ہے کہ اب 8 گھنٹے حضرت داؤد علیہ السلام سوتے تھے، تو مطلب کتنے گھنٹے عبادت کرتے تھے؟
6 घंटे। देख यकूम सुलुसहु 4 घंटे 4 घंटे सिर्फ इबादत करते थे, 8 4 घंटे घंटे सोते थे। तो मतलब मोटा हिसाब ये हुआ 2/3 रात सोते थे, 1/3 इबादत करते थे। सही है। ठीक है। जी जी। तो अच्छा। इन रब्बक यअलमु अन्नक तक़ूमु अदना मिन सुलुसैल लैल व निस्फहु व सुलुसह, यहाँ पर भी यही बात बतलाई जा रही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी बात कही कि अल्लाह ताला सुलुस अखीर में आसमानी दुनिया पर उतरता है, यहाँ दुआएं इस वक्त में सुनी जाती हैं, अल्लाह ताला की तरफ से निदा लगाई जाती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी सुलुस अखीर में उठकर इबादत करने की तरगीब दिलाई है। ठीक, तो सुलुस अगर इंसान आखिरी सुलुस भी इबादत कर ले तो भी बेहतर है ये तरीक़ा। 2 सुलुस सोकर 1 सुलुस भी उड़ जाता है तो ठीक है। अब यहाँ एक बात और है कि इंसान को रात का हिसाब कब से लगाना चाहिए? कब से मशाइख रात का हिसाब कब से होगा? ईशा के बाद से आप साहब। नहीं, रात का हिसाब 6 बजे से, क्या? मगरिब के बाद से, गुरूब आफताब से रात का हिसाब शुरू ग्रुप होगा। समझ गए मशाइख? अल्लाह के रसूल ने इफ्तारी से, क्या हुआ? आवाज़ नहीं आ रही? इफ्तारी से, इफ्तारी से क्या बोले शेख? इफ्तारी से? हाँ ठीक है। रमजान में इफ्तारी से बोल रहा हूँ। हाँ सही है। नहीं, हिसाब तो वही है, गुरूब आफ्ताब ही से इंसान जो है इफ्तारी करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इदा अक़बल अल-लैलु मिन हाहुना व अदबर अन-नहारु मिन हाहुना फ़क़द अफ़तर अस-साइम। जब एक तरफ से रात आने लगती है और एक तरफ से दिन वापस चला जाता है तो वहाँ से रोज़ेदार के इफ्तार का वक्त हो जाता है। तो रात का हिसाब, उसका इब्तिदाई हिस्सा या आप उसकी 1/3 जो है ना, अगर ढूंढना चाह रहे हैं कब निकलती है तो इफ्तार के वक्त से ही हिसाब करेंगे। समझ रहे हैं? देखिए यहाँ हमारे पास जो तक़वीम क़तरी है उसके अंदर इसका हिसाब भी रहता है। तक़वीम क़तरी में जो ऐप है मोबाइल में, उसके अंदर देखिए उसका तौक़ीत के हिसाब से सारा बना हुआ है प्रोग्राम। सुलुस अखीर कब है, निस्फ़ लैल कब है, ये आदमी की इबादत के लिए बहुत आसान रहेगा। अगर कोई तक़वीम अपने पास ऐप डाउनलोड कर रखे हैं दारुत तक़वीम अल-क़तरी का, तो उसके अंदर खोल कर देखें, उसमें अस्सुलुसुल अखीर रहेगा। देखिए कब है आज का, जी मशाइख कोई खोले? ठीक, 12:40 पर 3 है शेख, 12:40 पर 3। तो यहाँ से क्या शुरू हो रहा है? सुलुसल आखिर। अस्सुलुसुल अखीर। तो मतलब ये है कि 12:45 बजे से या 1:45 बजे से रात का आखिरी हिस्सा शुरू हो रहा है। तो अगर इंसान सुलुस अखीर में अगर इबादत करना चाह रहा है तो उसे क्या करना चाहिए? उसे रात के 1 के बाद उठने की फ़िक्र करना चाहिए। 1 हो गया, 1:30 हो गया, 2 हो गया, जैसे भी जिस कदर ज़्यादा अजर इंसान चाहता है उसी एतबार से इंसान को कोशिश करनी चाहिए। तो रात, आधी रात जो है 11 बजे आधी रात हो जा रही। समझ रहे हैं? ये आजकल तो दिन तकरीबन दिन और रात बराबर ही चल रहे हैं, समझिए अगर औकात के एतबार से देखा जाए। ठीक है, तो ये हिसाब हो गया हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के नींद का और आपकी इबादत का, कि 2 सुलुस सोते थे, 1 सुलुस इबादत करते थे। अब उसकी तरतीब उन्होंने ये बना रखी थी कि पहले सोकर उठते, फिर इबादत करते, फिर कुछ थकान हो जाती तो फिर सो जाते, ये तरीक़ा था। तो बहरहाल इंसान जो भी तरीक़ा अपनाए, आखिरी वक्त इबादत के लिए रात में ज़्यादा अफजल है, ये इस हदीस से साबित होता है। बात वाज़ेह हुई मशाइख? आवाज थोड़ी रुक गई थी शायद। अच्छा, नहीं चलिए, कहीं भी नेटवर्क अगर किसी का भी ज़ईफ़ हो जाए तो शायद वहाँ पर आवाज़ में थोड़ा सा खलल हो जाता है, कभी शबका
پوری طرح واضح نہ ہو تو ہو سکتا ہے اس طرح. جی، تو ابھی اس حدیث میں جو مسائل مستنبط ہو رہے ہیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک دن روزہ رکھنا، ایک دن افطار کرنا، یہ افضل الصیام ہے. اس سے افضل کوئی صیام نہیں ہے. یہ آخری حد ہے جو نفلی روزوں میں بتلائی گئی ہے. اس کے بعد دوسری بات اس سے یہ بھی ثابت ہو رہی ہے کہ رات کے ابتدائی حصے میں سونا یہ زیادہ بہتر ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی عشاء کے بعد ایسے کوئی غیر ضروری باتیں یا کیا کہتے ہیں وقت گزاری کے کام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کرتے تھے. وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا. اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واعظ و نصیحت کی عشاء کے بعد، تو محدثین نے اس سے استدلال یہ کیا ہے کہ اگر علم کی مجلس ہو تو رات میں عشاء کے بعد بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے لیے جواز اسی حدیث سے ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عشاء کے نماز کے بعد نصیحت کی، واعظ کیا. اچھا، اس کے بعد اس حدیث سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام رکھا ہے زندگی کا وہ انصاف پر مبنی ہے، اور اس میں انسان کی ضروریات کا بھی خیال رکھا گیا ہے، انسان کی روح کا بھی خیال رکھا گیا. عبادت برابر ہوتی رہے تو انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے برابر استوار رہے گا، جڑا رہے گا، اور اسی طرح انسان کی اپنی جو انسانی ضروریات ہیں وہ بھی پوری ہوتی رہیں تو انسان نشیط رہے گا. ایک انسان اگر پورا دن بھر روزہ رکھے، رات بھر نمازیں پڑھے، دن میں بھی عبادت رات میں بھی عبادت، تو اس کی نشاطگی ایسی نہیں ہوگی جو ایک انسان جو سوتا بھی ہے، جاگتا بھی ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، افطار بھی کرتا ہے. یہ دونوں میں کافی بڑا فرق ہو سکتا ہے، کیونکہ یہی صحیح طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، اور اس کی طرف ان کو حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو توجہ بھی دلائی کہ آپ ایسا کرو. اس کے بعد یہاں پر جو حدیث ہے، شاید اس میں میٹنگ ختم ہو جائے گی تو ہم لوگ یہاں تک رک جاتے ہیں. آج حدیث نمبر 192 اور 93 مکمل ہو گئے. انشاءاللہ کل حدیث یعنی اس کے بعد کے حلقے میں انشاءاللہ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث اوصانی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم بثلاث، یہاں سے انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے. تو یہاں تک ہم لوگ آج رک جاتے ہیں ان دو حدیثوں پر. نکتفی بہذا القدر وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.